بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقلید کے موضوع پر مسلم یونٹی فاؤنڈیشن کے بانی مجاہد سنیت حضرت مولانا محمد یوسف رضا قادری صاحب قبلہ کا قرآن و حدیث کی روشنی میں ایک مدلل اور پرمغز خطاب، فلسفہ تقلید۔ تقریر میں حسب ذیل نکات آپ سماعت فرمائیں گے۔ نمبر 1، تقلید کیا ہے؟ نمبر 2، تقلید قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ نمبر 3، کیا صحابہ کرام نے بھی تقلید کی ہے؟ نمبر 4، قرآن و حدیث کے ہوتے ہوئے امت نے تقلید کی ضرورت کیوں محسوس کی؟ نمبر 5، صرف 4 اماموں کو تقلید کے لیے امت نے کیوں منتخب کیا؟ نمبر 6، چاروں اماموں کے درمیان سخت اختلاف ہے، پھر بھی سب کیسے حق پر ہیں؟ نمبر 7، جب چاروں حق پر ہیں تو کسی ایک ہی امام کی تقلید لازمی کیوں؟ نمبر 8، ترک تقلید کا مزاج امت کو کن فتنوں میں مبتلا کرتا ہے؟ اب ہمتن گوش ہو جائیے، لیجئے سماعت فرمائیں ان نکات پر مشتمل ایک پرمغز خطاب، فلسفہ تقلید۔ ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله والرسول وأولي الأمر منكم وقال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بلند آواز سے درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ سب سے پہلے تو میں اپنے مہمانان، خادم قوم، خادم ملت سید مظفر حسین صاحب، الحاج بشیر مارفانی صاحب، انیس مارفانی صاحب اور دیگر اپنے معزز مہمان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ عزیزان گرامی، آج کا یہ پروگرام ایک مخصوص ٹاپک اور مخصوص موضوع پر ہے، اور یہ ٹاپک بھی بڑا علمی ہے اور خشک ہے، دقیق ہے۔ یہ کوئی ایسا موضوع نہیں ہے کہ جس میں آپ ہر دو تین جملے کے بعد سبحان اللہ کہہ سکیں۔ اور آج میں کوئی جوشیلی اور جذباتی تقریر آپ کے سامنے نہیں کروں گا۔ آج آپ اپنے آپ کو یوں سمجھے کہ ایک درسگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کچھ علم حاصل کر رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں۔ اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی کہ رات میں تھوڑی دیر علم دین حاصل کرنا رات بھر نفل عبادت سے بہتر ہے۔ تو آج کا یہ ٹاپک تقلید کا بڑا علمی ٹاپک ہے۔ میں کوشش کروں گا انتہائی آسان انداز میں آپ کو جو ہے وہ سمجھا سکوں، لیکن اس کے لیے آپ کو دل جمعی کے ساتھ آخر تک بیٹھنا ہے۔ سب لوگ بیٹھیں گے؟ ہاتھ اٹھائیں۔ آج کا یہ ٹاپک آپ کے عقیدے کے تحفظ کے لیے ضروری ہے، اور اس دور میں ایک فتنہ کھڑا ہے
اس فتنے سے اگر آپ اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں تو آج کے اس ٹاپک کو سننا اور آج جو کچھ بھی جو ہے بیان کیا جائے گا اس کا جاننا آپ کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ عزیزان گرامی، سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ تقلید کیا ہے، اس لیے کہ بہت سارے افراد اس میں وہ ہوں گے جو اس لفظ کا معنی اور مفہوم بھی نہیں جانتے ہوں گے۔ تقلید کا جو عام ایک تصور ہے وہ تو یہی ہے کہ امت مسلمہ نے فقہ کے 4 اماموں کو متعین کر لیا اور اس کے بعد ان کے فتاوے اور ان کے اقوال پر وہ عمل کرنے لگی۔ اس وقت پوری دنیا میں یا تو مسلمان حنفی ہیں، امام ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں، یا شافعی ہیں، امام شافعی کی تقلید کرتے ہیں، یا مالکی ہیں، عرب کنٹری میں مالکی ہوتے ہیں، امام مالک کی وہ تقلید کرتے ہیں، یا حنبلی ہیں، امام احمد بن حنبل کی تقلید کرتے ہیں۔ یہ 4 اماموں کو امت مسلمہ نے طے کر لیا اور اس کے بعد ان کی جو ہے وہ پیروی انہوں نے شروع کر دی، تقلید شروع کر دی۔ لیکن بعض لوگوں کو اس پر شدید قسم کا اعتراض ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ جب قرآن ہے اور حدیث ہے ہمارے پاس تو کسی امام کی تقلید کی ہم کو کیا ضرورت ہے؟ قرآن اور حدیث کے ہوتے ہوئے ہم کسی امام کو جو ہے وہ نہیں مانیں گے۔ اور معاذ اللہ رب العالمین اس سلسلے میں انہوں نے اتنی شدت اختیار کی کہ اسے جو ہے وہ شرک تک کہہ دیا، اشراق فی الدین کا نام دے دیا کہ یہ دین میں جو ہے وہ شرک ہے معاذ اللہ۔ تو تقلید کیا ہے؟ قرآن و سنت سے کس طرح سے تقلید کا جواز نکلتا ہے، ان تمام باتوں کو نظر انداز کر دیا گیا، یا وہ قرآن کی فکر سے، احادیث کی روح سے عدم واقفیت یہ سبب بنی کہ وہ انہوں نے جو ہے وہ تقلید کو معاذ اللہ شرک قرار دے دیا۔ لیکن آج بہت ہی آسان انداز میں آپ کو بتاؤں گا کہ تقلید کیا ہے۔ قرآن اور سنت کے ہوتے ہوئے تقلید کرنا کیا امام کو جو ہے وہ خدا مان لینا ہے، مطاع مان لینا ہے؟ جب قرآن بھی ہے ہمارے سامنے اور حدیث رسول بھی ہے ہمارے سامنے تو امام کی ضرورت کیا محسوس ہوئی؟ اور ہم تقلید کر رہے ہیں، ہمارے لیے کیا مجبوری ہے؟ عزیزان گرامی، تقلید کا یہ معنی نہیں ہے کہ معاذ اللہ جس طرح سے ہم قرآن کو مانتے ہیں اس طرح سے امام کو مان رہے ہیں، ان کے اقوال کو اور ان کے فتاوی کو مان رہے ہیں، یا حدیث ہے جس طرح سے وہی حیثیت ہم کسی امام کو دے رہے ہیں۔ نہیں، تقلید کیا ہے میں آپ کو سب سے پہلے وہ بتا دوں کہ وہ مسائل جن کا ذکر نہ قرآن میں ہے اور نہ احادیث میں ہے، بے شمار ایسے مسائل ہیں کہ جس کا ذکر نہ قرآن میں ہے اور نہ حدیثوں میں ہے۔ اور حال یہ تھا صحابہ کرام کا دور نبوی میں کہ جب بھی صحابہ کرام کو کوئی ضرورت پیش آتی، کوئی مسئلہ پیش آتا تو وہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ دریافت کرتے۔ تو کبھی ایسا ہوتا کہ اس مسئلے کا حل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ارشاد فرماتا، قرآن نازل ہو جاتا۔ اس طرح کے بے شمار مسائل قرآن میں ہیں اور اس ریفرنس کے ساتھ ہے کہ لوگ تم سے یہ سوال کرتے ہیں ان کو یہ جواب دے دو، لوگ تم سے یہ سوال کرتے ہیں تم انہیں یہ جواب دے دو۔ اور کبھی ایسا ہوتا کہ صحابہ کرام کوئی مسئلہ جو ہے وہ پوچھتے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود ارشاد فرما دیتے۔ تو جب اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے، اللہ تعالیٰ نازل فرمائے تو یہ وحی ہے، اور اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں تو یہ جو ہے وہ حدیث ہے۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس دنیا سے پردہ فرما لیا تو اس وقت نزول قرآن کا سلسلہ بھی بند ہو گیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی باقی نہ رہی کہ صحابہ کرام جو ہے وہ نئے مسائل کے سلسلے میں سرکار سے جو ہے وہ رجوع کر لیں۔ لہٰذا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد نئے نئے مسائل پیدا ہوئے
اور ان نئے نئے مسائل کا حل جو ہے وہ بعض صحابہ کرام نے جو ہے وہ قرآن اور سنت ہی کی بنیاد پہ جو ہے وہ استخراج فرمایا. اور 4 امام، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک اور امام احمد بن حنبل، یہ چاروں امام جو ہیں یہ پہلی اور دوسری صدی کے ہیں. انہوں نے بھی بہت بڑا کام کیا. نئے مسائل کا حل قرآن اور سنت ہی کی بنیاد پر جو ہے وہ انہوں نے نکالا اور اسے جو ہے وہ امت مسلمہ کو بتایا، اور آج تک امت مسلمہ ان کے فیصلوں کا احترام کرتی ہے اور اسے جو ہے وہ مانتی ہے اور ان کی تقلید کرتی ہے. تو جو مسئلہ قرآن اور سنت میں موجود ہو صاف طور پہ، صریح طور پہ، اس میں امام کی تقلید کی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح سے وہ مسائل جو احادیث میں جو ہے وہ صاف طور پر بیان کر دیے گئے ہیں، اس میں بھی جو ہے وہ تقلید کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے فقہا اس بات کو یوں بیان کرتے ہیں کہ عقائد میں ہم کسی کی تقلید نہیں کرتے. عقیدہ وہی ہے ہمارا جو قرآن میں بیان کر دیا گیا ہے اور جو احادیث میں بیان کر دیا گیا ہے. عقیدے میں ہم کسی بھی امام کو فالو نہیں کرتے ہیں. اسی طرح سے احکام صریحہ، بعض احکام قرآن میں اور احادیث میں صاف اور صریح طور پر بیان کر دیے گئے ہیں. مثال کے طور پہ نماز 5 وقت فرض ہے، شراب پینا حرام ہے، جوا کھیلنا حرام ہے، زنا حرام ہے، غیبت حرام ہے. ان تمام باتوں کو جو ہے وہ صاف اور صریح طور پر بیان کر دیا گیا ہے. اس کے اندر کوئی ابہام نہیں ہے، سمجھنے میں کوئی ڈیفیکلٹی نہیں ہے. اس میں ہم کسی امام کی تقلید نہیں کرتے ہیں، اور عقائد میں بھی ہم کسی کی تقلید نہیں کرتے ہیں. تقلید ان مسائل میں کی جاتی ہے جو مسائل صاف طور پہ، صریح طور پہ نہ قرآن میں بیان کیے گئے ہیں اور نہ احادیث میں بیان کیے گئے ہیں. مجتہد جو ہے وہ قرآن اور سنت کی بنیاد پر اس کا استخراج کرتا ہے، قرآن اور سنت سے نکال کے بتاتا ہے، اور اس کے بعد ہم جو ہے وہ اس کی پیروی کرتے ہیں، اس کی تقلید کرتے ہیں. اور صحابہ کرام کے دور میں بے شمار نئے نئے مسائل پیدا ہوئے، اس لیے کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد نئے نئے ممالک فتح ہو رہے تھے، اور اسلام کے فریرے نئی نئی سرزمینوں پہ جو ہے وہ لہرا رہے تھے. مختلف قومیں اسلام کے دامن میں داخل ہو رہی تھی. لینگویج کا پرابلم پیدا ہو رہا تھا، تہذیب کا پرابلم پیدا ہو رہا تھا، تمدن کے مسائل پیدا ہو رہے تھے، اور مزاج اور فکر کے مسائل پیدا ہو رہے تھے. مثال کے طور پہ جب فارس فتح ہوا تو ان کی زبان جو ہے وہ فارسی تھی. اب صحابہ کرام کے سامنے یہ مسئلہ کریٹ ہوا کہ یہ لوگ مسلمان تو ہو گئے لیکن عربی نہیں جانتے، تو کیا آپ جمعہ کا خطبہ ان کے سامنے ان کی زبان میں دیا جائے یا عربی ہی میں ہوگا؟ انگریزی ممالک فتح ہوئے، یورپ فتح ہوا، تو اس وقت بھی یہی مسائل پیدا ہوئے کہ ان کی تہذیب، ان کا تمدن، ان کا مزاج، ان کی فکر اور بہت سارے جو ہے وہ مسائل پیدا ہو گئے. تو صحابہ کرام میں کچھ فقیہ تھے، مجتہد تھے. اس دور میں اس نئے مسئلے کا حل قرآن اور سنت ہی کی بنیاد پر جو ہے وہ صحابہ کرام نے جو ہے وہ نکالا، اور دیگر صحابہ کرام نے جو ہے وہ اس کی پیروی کی. جو مجتہد تھے انہوں نے استخراج کا کام کیا، اور جو عام صحابہ کرام تھے، جو فقیہ نہیں تھے، جو مجتہد نہیں تھے، انہوں نے جو ہے وہ فقیہ صحابہ کی جو ہے وہ تقلید کی. اور آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بے شمار نئے مسائل ہیں جس کا ذکر نہ آپ کو قرآن میں ملے گا نہ احادیث میں ملے گا. مثال کے طور پہ بلڈ ڈونیشن، ایک صحت مند انسان کے جسم سے خون نکالا جاتا ہے اور ایک مریض کے جسم میں جو ہے وہ اسے منتقل کر دیا جاتا ہے. یہ عمل قرآن و سنت کی بنیاد پہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ آپ کو کہیں نہیں ملے گا قرآن میں اور حدیث میں. اسی طرح سے اعضاء ٹرانسفر کیے جا رہے ہیں. ایک شخص کی کڈنی خراب ہو گئی ہے، ایک صحت مند انسان کے جسم سے جو ہے وہ آپریشن کے ذریعے سے کڈنی نکالی جاتی ہے اور اس کے بعد بیمار آدمی کو جو ہے وہ لگا دی جاتی ہے. یہ اعضاء کا ایک جسم سے دوسرے جسم میں منتقل کرنا، اس کا ذکر آپ کو نہ قرآن میں ملے گا نہ حدیث میں ملے گا. اسی طرح سے آپ بینک کے ذریعے ڈیلنگ کر رہے ہیں، بینک کے ذریعے کاروبار کر رہے ہیں، کیا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اس کی کوئی مثال آپ کو قرآن و سنت میں نہیں ملے گی. اسی طرح سے آپ زندگی کا بیمہ کرواتے ہیں، انشورنس کرواتے ہیں، اس کا بھی کوئی ذکر آپ کو قرآن و سنت میں نہیں ملے گا.
آپ ہوائی جہاز کا استعمال کرتے ہیں سفر حج میں، اس کا بھی جو ہے وہ کوئی ذکر آپ کو قرآن و سنت میں نہیں ملے گا۔ اس طرح سے لاکھوں مسائل میں آپ کے سامنے بیان کر سکتا ہوں کہ جس کا ذکر نہ قرآن میں ملے گا نہ احادیث میں ملے گا، وہ بالکل نئے مسائل ہیں۔ حضور کے وصال کے بعد دور صحابہ میں بھی وہ مسائل پیدا ہوتے رہے، اور اس کے بعد صحابہ کرام نے قرآن اور سنت سے قیاس کیا، اجتہاد کیا، مسائل نکال کے صحابہ کرام کو فتویٰ دیا، بتایا، اور دیگر غیر فقیہ صحابہ نے تقلید کی ہے۔ تو یہ بہت بڑی مجبوری ہے امت مسلمہ کے سامنے کہ وہ نئے مسائل جو حضور کے وصال کے بعد سے ہی پیدا ہونا شروع ہو گئے تھے، آج تک پیدا ہو رہے ہیں، اور قیامت تک جو ہے وہ مسائل کی نئی نئی صورتیں جو ہے وہ پیدا ہوتی رہیں گی۔ میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، یہ جو 4 امام ہیں، انہوں نے امت مسلمہ کے اوپر بہت بڑا احسان کیا۔ ایک صورت تو یہ ہو سکتی تھی کہ جس مسئلے کا ذکر نہ قرآن میں ہو نہ حدیث میں ہو، امت مسلمہ کو شترے بے مہار کی طرح چھوڑ دیا جائے کہ جو تم چاہو کرو، اس لیے کہ اس کا کوئی حکم نہیں، قرآن میں بھی نہیں اور حدیث میں بھی نہیں ہے۔ ایک صورت یہ ہو سکتی تھی، لیکن ہمارے فقہا کا یہ احسان ہے کہ انہوں نے امت مسلمہ کو شترے بے مہار کی طرح چھوڑ نہیں دیا، انہوں نے نئے مسائل کو بھی قرآن اور سنت ہی سے جو ہے وہ ثابت کیا۔ میں آپ کو ایک مثال دے دوں تاکہ یہ بات پورے طور پر آپ کو جو ہے وہ سمجھ میں آ جائے کہ یہ اجتہاد کیا ہے اور قیاس کیا ہے۔ آگے بحث جو ہے وہ اس کی آئے گی، لیکن میں آپ کو صرف ایک چھوٹی سی مثال دے دوں کہ آج کچھ لوگ، ایک طبقہ جو ہے وہ ٹیکا لگاتا ہے جسے کشکا کہا جاتا ہے، ہمارے فقہا اس کو کفر قرار دیتے ہیں۔ یہ جو کشکا لگایا جاتا ہے، ٹیکا، کفر قرار دیتے ہیں، لیکن یہ کشکا لگانا یہ صرف ہندوستانی تہذیب ہے ایک طبقے کی، اس کا ذکر نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، تو یہ حکم لگایا کیسے گیا کہ یہ کفر ہے؟ میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، تو بے شک اس کا کوئی ذکر قرآن اور حدیث میں آپ کو نہیں ملے گا، لیکن فقہا کے سامنے جب یہ مسئلہ رکھا جاتا ہے تو وہ اس کی تحقیق کرتے ہیں کہ یہ جو قوم کشکا لگا رہی ہے وہ کیوں لگا رہی ہے، کیا یہ اس کا مذہبی شعار ہے، مذہبی علامت ہے؟ اگر مذہبی علامت ہے تو انہیں جو ہے وہ اس کا حکم قرآن اور سنت میں صراحتاً تو نہیں ملتا ہے، لیکن اشارتاً مل جاتا ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کے مذہبی شعار کو اختیار کرے گا وہ اسی میں سے ہے۔ تو یہ حدیث کتب احادیث میں آپ کو مل جائے گی۔ ایک فقیہ جو ہے وہ اس حدیث کی بنیاد پر یہ فتویٰ لگائے گا کہ یہ کشکا لگانا جو ہے وہ کفر ہے، اس لیے کہ یہ ایک قوم کا مخصوص مذہبی شعار ہے، اور حدیث پاک میں کسی بھی طرح کے کسی دوسرے مذہب کے شعار کو اختیار کرنا جو ہے وہ اس کے بارے میں فرمایا کہ وہ انہی میں سے ہے۔ تو اس طرح کی بے شمار مثالیں ابھی سامنے آئیں گی، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، گھوم پھر کر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ جب قرآن ہے، حدیث ہے، اس کے اندر سب کچھ بیان کر دیا گیا ہے، تو ہر عالم اور ہر مسلمان اس کو پڑھ کے جو ہے وہ سمجھ سکتا ہے؟ جو لوگ عربی نہیں جانتے وہ ترجمہ پڑھ کے سمجھ سکتے ہیں؟ اور کیا اس بات کی قرآن و سنت کی روح سے کوئی گنجائش نکلتی ہے کہ کچھ لوگ جو ہے وہ مسائل بتائیں، فتاوے دیں، اور دوسرے لوگ جو ہے وہ اس کے اوپر عمل کریں، اس کی تحقیق نہ کریں، اور علمی جو ہے وہ ریسرچ نہ کریں، اور اس بات کی فکر نہ کریں کہ یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے، اور قرآن و سنت میں اس کا پروف ہے یا نہیں ہے، صرف اس بنیاد پہ کہ بتانے والا ایک فقیہ ہے، بتانے والا ایک مفتی ہے، اور یہ ذیل میں ہے، قرآن و سنت کا شعور رکھتا ہے، اس لیے اس نے جو بتایا وہ صحیح ہے، اعتماد کر لینا، بس اسی کا نام تقلید ہے۔ کہ جو مسائل نہ قرآن میں بیان کیے گئے ہوں نہ حدیث میں بیان کیے گئے ہوں، اور اس کی صراحت قرآن و سنت میں نہیں ملتی، تو وہ نئے مسائل اگر کوئی فقیہ جو ہے وہ، کوئی مجتہد جو ہے وہ قرآن و سنت ہی کی بنیاد پر بتا دے تو اس کے اوپر عمل کرنا۔ بتاؤ اس کے اندر آپ کو کوئی قباحت محسوس ہوتی ہے؟ قرآن عظیم فرماتا ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ،
کہ اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے جو ہے وہ پوچھو. نہ جاننے کی صورت میں اہل علم کی طرف رجوع کرنے کی بات قرآن عظیم نے کی ہے کہ اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے پوچھو. تو کیا کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ آپ ایک مسئلہ نہیں جانتے, آپ مفتی کے پاس جاتے ہیں اور مفتی جو ہے وہ آپ کو بتا دیتا ہے کہ یہ جائز ہے یا یہ ناجائز ہے, یہ حرام ہے, یہ مکروہ ہے, یہ مکروہ تحریمی ہے, یہ مکروہ تنزیہی ہے. آپ مسئلہ پوچھ کر چلے آتے ہیں یا مفتی سے یہ بھی پوچھتے ہیں کہ میں آپ کی بات ماننے والا نہیں, آپ نے جو بات بتائی ہے پہلے مجھے حدیث کی کتاب میں دکھاؤ کہ وہ بات اس کے اندر ہے یا نہیں, قرآن میں دکھاؤ کہ وہ جو ہے اس کے اندر ہے یا نہیں. کیا آپ یہ سوال کرتے ہیں اس سے؟ کسی مفتی سے آپ نے سوال کیا ہے؟ اگر مفتی یہ بتا بھی دے کہ یہ دیکھیے سنن ابن ماجہ ہے, اس میں یہ حدیث ہے, اس سے یہ مسئلہ جو ہے نکلتا ہے, تو بھی آپ کو کیا سمجھے گا کہ سنن ابن ماجہ کی وہ روایت کا معنی کیا ہے, مفہوم کیا ہے, مراد کیا ہے, وہ لینگویج ہی آپ نہیں جانتے. اور اگر آپ کے اندر اتنی صلاحیت ہو کہ آپ اس مسئلے کو ویریفائی کر سکیں قرآن و سنت سے, تو آپ پھر کسی مفتی کے محتاج ہی کب رہ جائیں گے, آپ خود جو ہے وہ نکال سکتے ہیں. تو یہ جو آپ بھروسہ کر رہے ہیں, اعتماد کر رہے ہیں کہ مفتی ذی علم ہے, یہ قرآن و سنت کا ماہر ہے, یہ قرآن و سنت کے اوپر گہری نظر رکھتا ہے, اور یہ اس نے جو بتایا اگر صحیح بتایا ہے, آپ اسی اعتقاد کے ساتھ اس کے اوپر عمل کرتے ہیں کہ صحیح بتایا ہے تو اسے بھی ثواب ملے گا, مجھے بھی ثواب ملے گا, اور اگر غلط بتایا ہے تو گناہگار وہ ہوگا, آپ نہیں ہوں گے. میرے عزیزوں اور میرے دوستوں, بس تقلید کی حیثیت جو ہے وہ صرف یہی ہے کہ وہ مسائل جس کا ذکر نہ قرآن میں ہو نہ احادیث میں ہو, کوئی مجتہد جو ہے ان نئے مسائل کو استنباط کرے تو اس کے اوپر اعتماد کرنا, بھروسہ کرنا اور اس کے اوپر عمل کرنا. اور کچھ باتیں ایسی ہیں قرآن و سنت میں کہ جس کے معنی میں دو پہلو نکلتے ہیں, یا ایک ہی لفظ ہوتا ہے اس کے کئی کئی معنی ہوتے ہیں. تو کسی حدیث یا قرآن عظیم کی کسی آیت کے سلسلے میں یہ فیصلہ کرنا کہ یہاں پہ کون سا معنی لیا جائے, یہ بھی فیصلہ جو ہے وہ فقیہ اور مجتہد کرتا ہے. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ مسائل جس کا ذکر نہ قرآن میں ہو نہ حدیث میں ہو, اس کو جو ہے وہ قیاس کر کے, اجتہاد کر کے قرآن و سنت سے نکالنا, اس کی کوئی دلیل بھی ہے, شرعاً یہ جائز بھی ہے, اللہ اس کے رسول نے اس کی اجازت دی بھی ہے؟ تو میرے عزیزوں اور میرے دوستوں, بے شک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو اس بات کی اجازت دی ہے. حضرت معاذ بن جبل, میں آپ کو جو ہے وہ روایت جو ہے وہ سناؤں. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ یمن کا گورنر بنا کر بھیجا, حاکم بنا کر بھیجا. تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جانے لگے یمن, تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا کہ اے معاذ, ابھی تو تم یہاں ہو, تمہیں جو مسئلہ پیش آتا ہے تم جو ہے وہ مجھ سے دریافت کر لیتے ہو, اب تم یمن جا رہے ہو, یمن میں اگر تمہارے سامنے کوئی نیا مسئلہ پیش آئے گا تو تم کیا کرو گے؟ تو حضرت معاذ بن جبل نے کیا جواب دیا, اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, میں آپ کو جو ہے وہ سنن ابو داؤد کی یہ روایت ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیف تقضی اذا عرض لك قضاء, جب تمہیں کوئی نیا مسئلہ پیش آ جائے, کوئی نئی صورت سامنے آ جائے, تو اے معاذ تم وہاں کس طرح سے فیصلہ کرو گے؟ قال, حضرت معاذ نے فرمایا اقضی بکتاب اللہ, میں فیصلہ کروں گا اللہ کی کتاب سے. جب بھی کوئی نیا مسئلہ پیدا ہوگا, پہلا اسٹیپ میرا یہ ہوگا کہ میں اللہ کی کتاب جو مجھے ازبر ہے, یاد ہے, حفظ ہے, اس میں تلاش کروں گا. حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کے پوچھا, قال فإن لم تجد فی کتاب اللہ, اگر تم کتاب میں نہ پاؤ تو کیا کرو گے؟ قال فبسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یا رسول اللہ قرآن میں اگر مجھے وہ مسئلہ نہیں ملے گا تو میں آپ کی سنت اور آپ کی احادیث جس کا ایک عظیم ذخیرہ میرے سینے میں محفوظ ہے, میرے دماغ پہ نقش ہے, میں اس میں تلاش کروں گا اور اس سے جو ہے اس نئے مسئلے کا حل بتاؤں گا لوگوں کو. آگے بڑھ کے سرکار نے فرمایا فَإِن لَمْ تَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَلَا فِي کتاب اللہ, اے معاذ
اگر تم کوئی ایسی صورت میں مبتلا ہو جاؤ، ایسے مسئلے میں مبتلا ہو جاؤ جس کا ذکر نہ قرآن میں ہو نہ احادیث میں ہو، تب کیا کرو گے؟ قالا اجتہد برائی ولو آلو، یا رسول اللہ میں اپنی رائے سے قیاس کروں گا، اجتہاد کروں گا، اور اس نئے مسئلے کو حاصل کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں کروں گا۔ 3 اسٹیپ بیان کیا۔ سرکار نے فرمایا کہ کہاں تلاش کرو گے؟ تو فرمایا قرآن میں، فرمایا وہاں نہ ملے تو فرمایا آپ کی سنت میں، آپ کی احادیث میں، فرمایا اس میں بھی نہ ملے تو تیسرا اسٹیپ بیان فرمایا اجتہد برائی، میں اپنی رائے سے قیاس کروں گا۔ سرکار کو منع فرما دینا چاہیے تھا کہ نہیں، کسی انسان کو یہ حق نہیں ہے کہ جو بات قرآن اور حدیث میں نہ ہو وہ اپنی رائے سے بتائے اور لوگوں کو پابند کرے کہ اب تم میری اس رائے کا احترام کرو اور عمل کرو۔ نہیں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مسرت سے دمک اٹھا، اور حضور علیہ السلام نے کیا کیا جانتے ہیں؟ فضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدرہ فقال الحمدللہ الذی وفق رسول اللہ لما یرضی رسول اللہ، اس خدا کی حمد ہے کہ جس نے میرے فرشتادے کو، رسول کے فرشتادے کو اس بات کی توفیق دی جس سے اللہ کا رسول خوش ہے اور راضی ہے۔ اب مجھے بتائیے کہ یہ تینوں باتیں کلیئر ہو گئی شارع علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے، اور وہ بھی صحابی نے کی کہ یا رسول اللہ پہلے میں قرآن سے تلاش کروں گا، مل گیا فبہا، ورنہ میں آپ کی سنت میں تلاش کروں گا، مل گیا فبہا، اور تیسری صورت یہ تھی کہ اجتہد برائی، میں اپنی رائے سے جو ہے وہ قیاس کروں گا۔ اس پر سرکار خوش ہو گئے۔ اب حضرت معاذ بن جبل جو ہے وہ چلے گئے یمن، وہاں جب بھی انہیں کوئی نیا مسئلہ پیش آیا ہوگا تو انہوں نے قرآن سے بتایا ہوگا، جب قرآن سے نہ ملا ہوگا تو رسول اللہ کی حدیث سے بتایا ہوگا، اور جب وہاں بھی نہ ملا ہوگا تو پھر اجتہد برائی، اپنی رائے سے انہوں نے قیاس کیا ہوگا۔ یہ قیاس، یہ اجتہاد، یہ غیر منصوص مسئلے کو منصوص مسائل کی علت کی بنیاد پر جو ہے اس کا حکم بیان کرنا، یہ فقیہ کا کام ہے، اور اسی کے اوپر عمل کر لینا یہ جو ہے ایک تقلید ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علماء اہل سنت۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سامنے جب کوئی نیا مسئلہ پیش آتا، سنن نسائی کی روایت ہے، آپ نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کیا فرمایا؟ آج کے بعد قضا کا کوئی مسئلہ پیش آئے تو قرآن کی روشنی میں فیصلہ کرے، قرآن میں نہ ملے تو احادیث کی بنیاد پر فیصلہ کرے، اس میں بھی نہ ملے تو صالحین کے فیصلوں کی بنیاد پر فیصلہ کرے، ورنہ اپنی رائے سے اجتہاد کرے، اپنی رائے سے اجتہاد کرے۔ یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، اور آپ نے جو ہے وہ اس کے اندر ایک اسٹیپ کو اور بڑھا دیا۔ اس لیے کہ بات ابھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہے، ایک صحابی رسول اپنی جو ہے وہ رائے کا اظہار کر رہے ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ جب بھی تمہیں کوئی مسئلہ قضا کا پیش آئے تو سب سے پہلے اللہ کی کتاب میں ڈھونڈو، اس میں مل جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ رسول اللہ کی حدیث میں ڈھونڈو، اور اس میں نہ ملے تو صالحین نے اگر کوئی فیصلہ کیا ہو، وہی تیسرا اسٹیپ ہے جس کی بات ابھی میں نے کی۔ تیسرے اسٹیپ پر اگر صالحین کے فیصلے کا کوئی مجموعہ تمہارے سامنے ہو تو اس کی بنیاد پر فیصلہ کرو، اور اگر نہ ملے تو فَلْيَجْتَهِدْ رَأْيُهُ، اپنی رائے سے جو ہے وہ اجتہاد کرے۔ یہ سنن نسائی کی جو ہے وہ روایت ہے، حدیث کی مشہور کتاب۔ اس کے بعد میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، یہی عبداللہ ابن مسعود ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک عورت کے مہر کے بارے میں آپ سے سوال کیا گیا، آپ نے غور کیا کہ یہ جو مسئلہ مہر کا مجھ سے پوچھا جا رہا ہے اس کا ذکر نہ قرآن میں ہے اور نہ حدیث میں ہے، تو آپ نے جو ہے وہ فرمایا کہ میں اپنی رائے سے جو ہے وہ قیاس کروں گا۔ ابو داؤد کی روایت ہے، میں اپنی رائے سے قیاس کروں گا، اور اگر میرا قیاس صحیح ہوا تو یہ اللہ کی جانب سے ہے، اور اگر میرا قیاس غلط ہوا تو یہ میری جانب سے ہے اور شیطان کی جانب سے ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی حدیث، قرآن کی کوئی آیت انہیں نظر نہیں آ رہی تھی کہ اس عورت کے سلسلے میں بتا سکے مسئلہ کہ کیا ہوگا، تو آپ نے فرمایا اب میں اجتہاد کروں گا، اور اجتہاد کرنے میں اگر میں
صحیح حکم ظاہر کر دوں تو یہ اللہ کی جانب سے ہے، اور اگر مجھ سے غلطی ہو جائے تو یہ میری جانب سے ہے اور اس کے بعد شیطان کی جانب سے ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے اس مسئلے کا قیاس